بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 126۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ ثَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا ابراہیم نے رب اجعل اے رب میرے بنا دے ھذا بلدن اس شہر کو آمنن امن والا ورزق اور رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمراتی پھلوں میں سے من آمنا جو کوئی ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخری دن پر قالا فرمایا ومن کفرا اور جس نے کفر کیا فاؤمتعوہ تو میں فائدہ دوں گا اسے قلیلاً تھوڑا سا ثم پھر ازدرہ میں مجبور کر دوں گا اسے الی عذاب النار طرف آگ کے عذاب کی وبئس المصیر اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم نے کہا کہ اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر کے لے جاؤں گا، یہ پہنچنے کی جو جگہ ہے یہ بہت بری ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اس آیت میں انسانی فطرت کا ذکر ہے۔ فطرت انسانی کے تقاضے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی آباد کاری کا مسئلہ درپیش آیا اور حکم یہی ہے کہ اس جگہ اپنی اولاد میں سے ایک کو ٹھہرانا ضروری ہے، اور یہ وادی بھی آپ کو معلوم ہی ہے کہ غیر ذی زرع ہے۔ اس کے پیش نظر آپ کی زبان سے جو دعا نکلتی ہے اس میں دونوں کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور یہ ایک قسم کا جنگل ہے، اس کو آباد شہر بنا دے۔ گویا ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف اولاد جیسی پیاری چیز کو جدا کرنے کا معاملہ۔ اس دعا میں کیا درد ہوگا وہی جان سکتا ہے جس کو یہ معاملہ درپیش ہے کہ اے اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو رزق نوازش کر، خصوصاً ان لوگوں کو جو تیرے فرما بردار ہیں، تیرے فرما بردار بندے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ مکہ مبارک جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی سرزمین پیداوار سے خالی ہے اور وہاں زراعت کا نام و نشان تک موجود نہیں، مگر باوجود اس کے بازاروں میں سرسبز اور تر و تازہ میوے اور ہر طرح کی ترکاریاں نہایت ہی ارزاں قیمت پر مل جاتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پہلے بھی ایک دعا کی تھی کہ اے اللہ میری اولاد کو بھی امامت و پیشوایت عطا فرما۔ حکم ہوا تھا کہ تیری اولاد کو یہ سب کچھ ملے گا، لیکن وہ لوگ جو ظالم ہوئے ان کا حق نہیں ہے کہ یہ نعمت وہ پائیں۔ اس جگہ خود ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس جگہ کے رہنے والوں کو رزق دے
وہ جو تیرے ساتھ ایمان لانے والے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک کہ مسلمان تو مسلمان ہیں، ان کافروں کو بھی وافر رزق ملے گا اور یہاں کے سر و سامان سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور آخر کار ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ ان کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا اور یہاں ایک کافر بھی دکھائی نہیں دے گا۔ چنانچہ اللہ کے فضل سے بالکل ایسا ہی ہوا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ قرآن کریم نے یہ اعلان کر دیا کہ انما المشرکون نجس، اور یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی سورۃ توبہ میں ہے کہ مسجد حرام کی حدود صرف توحید کی پاکیزگی کے لیے مخصوص ہیں، اب آئندہ کوئی غیر مسلم اس کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ وہاں غیر مسلم نہ رہیں بلکہ کسی حال میں داخل بھی نہ ہوں۔ مرض الموت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت کی تھی۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب سے مشرکین کو نکال دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ چونکہ مسلمانوں کا دین اسلام ایک عالمگیر دین تھا، اس لیے اس کی اراضی و وسعت اور پھیلاؤ کے لیے عبادت کدہ ابراہیمی کو کعبۃ اللہ، اس کی سرزمین حجاز اور اس کا ملک جزیرۃ العرب دائمی مرکز قرار پایا۔ بس ضروری ہوا کہ اس تمام سرزمین کو غیروں کے عنصر سے پاک صاف کر دیا جائے اور صرف خدائے واحد کے ماننے والے اس جگہ کو آباد کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تھوڑا فائدہ، قلیلاً، اس سے مراد اس جگہ دنیاوی زندگی ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں قلیل ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ جو فضل خداوندی اہل ایمان اور اہل ہدایت کے ساتھ مخصوص ہے، اور جس سے اہل کفر جو ہیں، کفار جو ہیں، وہ محروم رہیں گے، اس کا تعلق نفع آخرت سے ہے۔ اس دنیاوی زندگی کے انعامات اور منافع، غذا اور مسکن وغیرہ، تو ان سے محروم کافروں اور منکروں تک کو نہ کیا جائے گا، کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ قانون ربوبیت ہے۔ دوزخ جیسی جگہ میں کوئی شخص خوشی سے تو جائے گا نہیں، ہر ایک شخص جو مستحق دوزخ ہوگا کھینچ گھسیٹ کر ہی لایا جائے گا۔ قرآن کریم نے یہاں جو اس کی تصریح کر دی ہے وہ جہنم کی ہولناکی کا نقش واضح کرنے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد باری ہوا کہ دنیاوی فائدہ تو کفار کو بھی دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کُلًّا نَمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، یعنی ہم نے انہیں اور ان کو بھی فائدہ، ان جیسوں کو بھی فائدہ دیا، تیرے رب کی بخشش محدود نہیں۔ اور ایک اور جگہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، دنیا کا کچھ فائدہ گو اٹھا لیں لیکن ہماری طرف آ کر ہمارے اپنے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھیں گے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ کافروں کا غم تجھے دکھی نہ کرے، غمگین نہ کہیں کر دے، جب یہ ہماری طرف لوٹیں گے تو ان کے اعمال پر ہم انہیں تنبیہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ ہم انہیں یوں ہی سب فائدہ پہنچا کر سخت غلیظ عذابوں کی طرف بے قرار کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی امت ہو جائیں تو ہم کافروں کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے
اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر ٹیکے لگا کے بیٹھے رہتے ہیں سونے کے بنا دیتے، لیکن یہ سب دنیاوی فوائد ہیں۔ آخرت کا بھلا گھر تو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث بھی مجھے یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گندی باتوں کو سن کر صبر کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لوگ اس کی اولاد بتاتے ہیں لیکن وہ انہیں رزق و عافیت دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، پھر اسے جب پکڑتا ہے تو اچانک پکڑتا ہے۔ اب میں اس سلسلے میں تھوڑی سی احادیث بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کر دیتی ہوں کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تب سے اس شہر کو حرمت و عزت والا بنایا ہے، اب یہ قیامت تک حرمت و عزت والا ہی رہے گا۔ اس میں جنگ و قتال کسی کو حلال نہیں، میرے لیے بھی صرف آج کے دن ہی ذرا سی دیر کے لیے حلال ہوا تھا، اب وہ حرام ہی حرام ہے۔ سنو، اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، اس کا شکار نہ بغایا جائے، اس میں کسی کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، ہاں جو چیز اٹھا کر کسی کو پہنچانی ہو تو اس کے لیے وہ اٹھا سکتا ہے، اور اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔ اچھا، ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سوال پر آپ نے ازخر نامی گھاس کے کاٹنے کی اجازت دے دی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے کی، آیتوں کو سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔